أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نثار وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعاً بآواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت، تمام عزاداران مظلوم کربلا، تمام علماء امامیہ، تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دعائے پروردگار عالم سے وہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سچے چاہنے والے اور ان کے پیروکاروں میں قرار دیں انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ شب آپ کی خدمت میں مقدماتی عرائض، کچھ بنیادی باتیں ایسی رکھیں کہ جن کی جان لینے کے بعد کچھ مطالب سمجھنا آسان اور بہتر ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ خود انسان جب تک اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ درست شناخت کسی کی پیدا نہیں کر سکتا. جس انسان نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا، خود ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا کہ میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے، اور اس کائنات میں خدا نے مجھے کیا مقام دیا ہے. اور جیسا کہ گزشتہ شب میں نے اشارے کیے تھے کہ خدا نے ہمیں بہت ساری ایسی قابلیتیں عطا کی ہیں. اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں بنایا، اور بنانے کے بعد ایسے ہی نہیں کہا احسن الخالقین خود کو، کسی اور مخلوق کو بنانے پر نہیں کہا، انسان کو بنانے پر خود کو احسن الخالقین کے عنوان سے یاد کیا. تو وہ جو احسن الخالقین ہے اس نے اس مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی خلقت پر ناز کیا. تو یقیناً یہ خلقت کوئی معمولی خلقت نہیں ہے. تو یہ انسان اگر اپنے آپ کو ہی نہ پہچانے تو پھر کیسے کسی اور کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ اور پھر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد
وہ مشہور فرمان جو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، وہ اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتا ہے اور بتاتے ہیں مولا کائنات کہ کس قدر بلند پایا ہے اس انسان کی معرفت، اس نفس انسانی کو خود، جسے انسان مختلف الفاظ سے یاد کرتا ہے، میں کہتا ہے، کبھی خود کہتا ہے، اگر اس کو پہچان لے تو مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کوئی معمولی معرفت نہیں ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو نہ پہچانے کیسے سمجھ پائے گا؟ یعنی اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں، جو چند اشارے میں نے گزشتہ شب آپ کی خدمت میں کی، ان میں سے کچھ اشارے یہ تھے کہ 1,24,000 انبیاء آئے اسی انسان کے لیے۔ پیغمبر کے 1 سے لے کر 12ویں تک، مولا کائنات امیر المومنین سے لے کے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سب کے سب برحق جانشین جو بھیجے گئے، منتخب کیے گئے، جنہیں مقام ولایت پروردگار عالم نے بعد پیغمبر عطا فرمایا، یہ سب کے سب کس کے لیے؟ کس کے لیے تھے؟ ہمارے لیے، انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ جو دین پہنچایا وہ بھی ہمارے لیے۔ اس قدر اہم ہیں، ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے اس موقعیت اور مقام کو سمجھیں کہ خدا نے سورج کو چمکا رکھا ہے ہمارے لیے، زمین گھوم رہی ہے ہمارے لیے، ہوائیں چل رہی ہیں ہمارے لیے، بادل برس رہے ہیں ہمارے لیے، کھیت لہلا رہے ہیں ہمارے لیے، رات میں چاند اپنی چاندنی ہمیں دے رہا ہے ہمارے لیے۔ ایک ایک مخلوق پروردگار عالم نے ہماری خدمت میں مأمور کی ہوئی ہے، معمولی نہیں ہے۔ غافل ہیں اپنی حیثیت سے، غافل ہے یہ انسان کہ پروردگار عالم نے اسے کیا مقام اور کیا درجہ عطا فرمایا ہے۔ میں بہت ساری اور ایسی مثالیں، کیونکہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے ان مثالوں میں۔ ایک آتش پرست گھرانے سے ایک انسان اٹھے، اس کی عمر بھی کافی گزر چکی ہو، اور پھر وہ جا کر جستجو کر کے جائے، مہر نبوت دیکھے اور اس کے بعد ایمان بھی لائے، اور پھر ایسا ایمان لے کر آئے اور ایسا پیروی کرے، ایسا نقش قدم پہ چلے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت فرمائے السلمان منا اہل البیت۔ کہاں سے اٹھا؟ وہ آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ظاہراً عرب اور عجم کا عنوان جو رکھا جاتا ہے تو وہ عجم سے نہ آیا ہے، غیر عرب ہے، آتش پرست گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں سے حق کی جستجو میں آیا اور اپنے آپ کو جب اس کمال کے راستے پر ڈالا، اور جب اطاعت اور اتباع نبوی میں آیا تو پھر ایسے اس سفر کمال کو طے کیا کہ وہ اس بلند مقام و درجے پر پہنچ گیا کہ حضور نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، اور پھر یہ فرمایا کہ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو، اب یہ سلمان محمدی ہے۔ انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ بہت پرانی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، حضور موجود تھے، اس بلند مقام و درجے پر پہنچ گئے۔ ہم تو 1445 میں خوب انہی صدیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک کچے سے مٹی کے مکان میں پیدا ہونے والا ایک بچہ
سفر طے کرتا ہے، تحصیلات حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس مقام اور اس منزل پر پہنچ جاتا ہے اپنی جد و جہد اور تلاش کی وجہ سے کہ 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹ کر اسلامی نظام کو 1400 سال بعد بلاؤ ایک چھوٹے سے جغرافیہ میں مگر اسے عملی شکل دے دیتا ہے۔ یہ تو بہت پرانی بات نہیں ہے نا۔ دشمن سے پوچھیں کہ کون ہے وہ شخص، دشمن بتائے گا، اپنے نہیں بتائیں گے۔ بیچارے اپنوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے، ابھی تک اس ہستی کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہوا ہے کہ 14 صدیوں بعد ایک ایسا انسان، مگر یہ مثال کس لیے دے رہا ہوں؟ کسی پرستش کے لیے نہیں دے رہا، کسی علم کو بلند کرنے کے لیے نہیں دے رہا، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے راستہ بند نہیں کیا ہے، یہ راستہ ہر ایک کے لیے کھلا۔ میں نے کسی معصوم کی مثال نہیں دی ہے آپ کو، میں نے سلمان کی مثال دی جو آتش پرست گھرانے سے اٹھے تھے، اور صدیوں بعد بھی ایک مثال دی میں نے آپ کو کہ الظاہر وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، ان کے آباء و اجداد یہاں سے گئے، انہیں راستے میں روک لیا گیا کہ یہیں رک جائیے، ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہے، مبلغ کی ضرورت ہے، ٹھہر گئے ان کے دادا، اور پھر وہیں کے ہو گئے، خمین شہر کے، اس کے بعد وہاں پر جو پوتا ان کے یہاں ہوا وہ روح اللہ الموسوی الخمینی کے عنوان سے پہچانا گیا، اور جس نے 14 صدیوں بعد اسلام پر عمل کر کے معصومین کی سیرت کی پیروی کر کے وہ قوت اور طاقت حاصل کی معنوی اور روحانی اعتبار سے کہ 2500 سالہ شہنشاہیت شکست کھا گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائی، راستہ بند نہیں ہے، انسان اگر ارادہ کرے تو پروردگار فرماتا ہے تم ایک قدم میری جانب آؤ میں 10 قدم تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ مشکل یہ کہ ہم تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے اللہ کی جانب۔ نمازیں ہماری تشریفاتی، عادت والی نمازیں، غفلت والی نمازیں، مرضی والی نمازیں، بہت سے صبح کی نہیں پڑھنا چاہتے، رات کو ہی طے ہوتا ہے کہ صبح نہیں اٹھنا۔ توجہ فرمائی آپ نے، نہیں پڑھنا چاہتے، ظہر کی پڑھ لی نہیں پڑھی، مغرب کی ضرور پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ 2-4 دوست یار آتے ہیں ملنے جلنے والے، ذرا دل لگ جاتا ہے، نماز کے ساتھ ذرا بیٹھ جاتے ہیں، کچھ مزہ آتا ہے۔ تو نماز ہدف نہیں ہے، وہ دوستوں کی گیدرنگ ہدف ہے۔ جب نمازیں ایسی ہوں گی تو پھر نمازوں سے فیض کیا حاصل کرے گا انسان؟ یہ ضمن بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، راستہ بند نہیں ہے، قدم نہیں بڑھاتے ہم اللہ کی جانب۔ کہتے ضرور ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی، یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں عشاء کی، قربتاً الی اللہ، مگر یہ قربتاً الی اللہ کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ قربتاً الی اللہ ہوتا کیا ہے اس کا وہ سینس نہیں ہے۔ یوں آگے نہیں بڑھ پاتے، یوں پروردگار سے قریب نہیں ہو پاتے، یوں وہ فاصلے کم نہیں ہو پاتے کہ جو ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان ہے۔ البتہ فاصلہ اس نے نہیں رکھا، فاصلہ ہم نے رکھا ہے۔ وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ ہم تو ایک اس انسان کے اور اس کے قلب کے درمیان ہیں، بین قلب ہی بین المرء و قلب ہی، اس انسان کے اور اس کے دل کے قلب کے درمیان ہے۔ وہ ہم سے قریب ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ وہ ہم سے قریب اس لیے کہ وہ دور ہو نہیں سکتا، وہ دور ہو گیا تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم مسلسل، میں ابھی یہ موضوع ذرا ایک علیحدہ موضوع ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، بات آ گئی تاکہ دل جڑ جائے تھوڑا سا۔ اس کی مشیت، اس کے ارادے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری زندگیاں ہیں، ہمارا وجود ہے اس کے ارادے سے، اور اگر اس کا ارادہ نہ ہو تو کس کی مجال ہے؟ کون سا وجود کائنات کا ٹھہر سکتا ہے ارادہ الہی کے سامنے؟
وہ جو کائنات کے ان بڑے بڑے اجرام فلکی کو پیدا کر رہا ہے، انہیں مختلف حوالوں سے اس کائنات کے اندر اسے مأموریتیں دی ہوئی ہیں. کوئی ستارہ ہے، کوئی سیارہ ہے، کوئی اپنے وجود میں نورانیت رکھتا ہے، روشنی رکھتا ہے، انرجی پیدا کر رہا ہے. کوئی دوسرے ستارے سے روشنی لے رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ سیارہ ہے، جو پیدا کر رہا ہے وہ ستارہ ہے. توجہ فرمائے، اپنے ایک مدار دیا ہوا ہے، خود گردش، ایک حرکت، ایک نظام، نہ نظر آنے والے ستون. اتنا بڑا یہ کائنات کا وجود اس خالق کی مشیت سے ہے، اس کا ارادہ ہے، وہ جو ہماری نظروں میں کچھ بھی نہیں. وہ قادر مطلق جو ہماری نظروں میں کچھ بھی نہیں، جب چاہتے ہیں اس کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں توڑ دیتے ہیں. ابھی شادی آ جائے ایک خاندان کی، ابھی ایام ادا کے بعد ربیع الاول دیکھ لیجیے گا، ربیع الاول میں شادیوں میں کیسے احکام الہی پامال ہوں گے. توجہ فرمائی، تو کیا فاصلے کم ہو سکتے ہیں؟ سب راضی ہوتے ہیں، کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا. تو وہ جو کمال کا راستہ ہے، اس کمال کے راستے پہ ابھی قدم ہی نہیں رکھا، ابھی آگے ہی نہیں بڑھے. اب کہنے دیجئے مجھے جملہ کہ پھر بھی ہم شیعان علی ابن ابی طالب نہیں، محبان علی ابن ابی طالب. امام رضا علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا. مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک وفد کہیں سے ملنے کے لیے آیا. خادم آئے دروازے، کہا جا کے کہو کہ شیعان علی ابن ابی طالب کا ایک وفد فلاں علاقے سے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے. خادم نے لوٹ کے واپس آ کر کہا کہ وہ اجازت نہیں. آج چلے گئے. دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، چوتھا دن، ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے. روزانہ آ رہے ہیں، روزانہ یہی بات کہہ رہے ہیں، روزانہ اجازت نہیں مل رہی. یہاں تک کہ 29واں دن آ گیا. 29ویں دن کہنے لگے کہ فرزند رسول سے کہو، اب تو راستے میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہم پہ جملے کستے ہیں کہ یہ اپنے مولا سے ملنے جاتے ہیں مگر ان کو اجازت نہیں ملتی، اور اگر ہم بغیر زیارت کے چلے جائیں اتنے دن بعد اور لوگ وہاں پوچھیں گے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے کہ ہمیں اجازت نہیں ملی، ہم ایسے ہی لوٹ آئے 29 دن بعد. حضرت سے کہو ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کیوں اجازت نہیں مل رہی. خادم اندر گیا، مولا نے بلوا لیا. جب ان کی بات کی مولا نے بلوا لیا، داخل ہوئے سلام کیا. نقل یہ ہے کہ مولا نے ان کے سلام کا اس وقت جواب نہیں دیا. کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے کہ ہم مسلسل روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ کی شرف زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ ہمیں اذن نہیں دے رہے تھے. لوگ بھی اب ہم پہ جملے کسنے لگے تھے. آپ نے فرمایا، آپ نے جواب دیا، تم روزانہ آتے تھے، ایک ایسی بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ جس پر تم پورا نہیں اترتے. پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم ایسی کیا بات کہتے؟ کہا تم ہر روز آتے تھے اور تم یہ پیغام دلواتے تھے کہ شیعان علی ابن ابی طالب کا ایک گروہ آیا ہے فلاں علاقے سے. اگر تم پہلے دن آ کر کہتے کہ محبان علی کا گروہ آیا ہے، میں تمہیں پہلے دن بلا لیتا. تمہاری محبت پہ شک نہیں ہے، مگر تم دعویٰ کرتے تھے شیعت کا، شیعہ علی ابن ابی طالب ہونے کا. جانتے ہو علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ یا ابن رسول اللہ آپ ہی بتائیے. بتایا کہ تم فرمانے لگے کہ اگر شیعہ علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہتے ہو تو سلمان کو دیکھو، ابو ذر کو دیکھو، میثم کو دیکھو. یہ ہے شیعان علی ابن ابی طالب. شیعہ ایسا ہوتا ہے. آج تو آپ کو معلوم ہے. بس یہاں پہ میں یہ مقدمہ جو ہے وہ کافی سمجھتا ہوں دلوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم سیلف کنٹرول پیدا کریں، خود کو قابو کریں. گناہوں کے راستے میں خدا نخواستہ کسی بھی نوعیت کے گناہ اگر ہیں، ان گناہوں سے، گناہ کی وادی سے نکلنا ہوگا. اس راستے پر قدم رکھنا ہوگا جو محمد علیہ محمد کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے. اس راستے پہ قدم رکھا تو پھر کمالات
کمالات انسانی کی منزلیں طے کرنا شروع کریں گے، پھر تقرب الہی، پھر قربتاً الی اللہ، اور جب قریب ہوتے جائیں گے تو پھر واقعاً پتہ چلے گا کہ قرب الہی کیا ہوتا ہے۔ قرب الہی کبھی بھی گناہوں کے ساتھ قرب الہی نہیں ہوتا۔ ذرا سا باہر جاتے ہیں، بچہ کوئی الٹی سیدھی چیز کیچڑ میں ادھر ادھر ہو کے آ جائے اور بدبو آ رہی ہو تو ناک پکڑ لیتے، کہتے ٹھہر جاؤ، جاؤ اسے صاف کر کے آؤ، چینج کر کے آؤ، دھو کر آؤ، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بو کچھ بھی نہیں ہے جتنی گناہ کی بو ہے، گناہ جتنا شدید ہے، کیسے گوارا کر لیں۔ ہم اپنے ساتھ اپنے بچے کو گھر میں نہیں آنے دیتے، ٹھہر جاؤ، پہلے پانی ڈالو، دھو لو، گندگی گھر میں لے کر آؤ گے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ سارے گناہوں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ نہیں جی، ان کے ساتھ تھوڑی جائیں گے، تو پھر توبہ کب کی؟ اور جی میں نے اس دن کہا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہر سجدے میں کہتا ہوں، توبہ زبان سے نہیں ہوتی، توبہ پلٹنے کا نام ہے، توبہ برگش کا نام ہے، توبہ پلٹ کے گناہ کی جانب نہ دیکھنے کا نام ہے۔ اہل بیت اسے پسند کرتے ہیں۔ دعائے کمیل آپ دیکھیے کتنے طریقے سے ہمارے یہاں سے دعائے کمیل ختم ہو گئی، آئی، بڑا اثر، بہترین افراد تیار ہوئے، بہترین دل تیار ہوئے، عبد و معبود کا بہترین رشتہ قائم ہوا، پھر بڑے طریقے سے دعائے کمیل کو نکال دیا گیا۔ ہم سے کہا گیا دعائے فرج پڑھو، دعائے فرج ہم نے پڑھنا شروع کی، بڑے طریقے سے دعائے فرج کو ہمارے درمیان سے نکال دیا گیا۔ دعائے سلامتی ہمارے یہاں رائج کر دی گئی کہ صبح بھی وہی، دوپہر بھی وہی، اور شام و رات میں بھی وہی، جب بھی پڑھنی ہے دعائے سلامتی پڑھنی ہے۔ بھئی دعائے فرج کا حکم دیا ہے کہ کثرت سے دعا کرو فرج امام زمانہ کے لیے۔ دعائے فرج موجود ہے، الہی عدم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى الی آخر۔ یہ دعائے فرج، اس کے جملے، اس کے جملات، جب اس پہ آپ غور کریں گے تو اس دعا کا بہترین اثر مرتب ہوگا۔ دعائے کمیل جو انسان کو خدا کی بارگاہ میں پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ پیش کرتی ہے، اور اسے اپنے پروردگار سے راز و نیاز اور اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے لیے اقرار کے ساتھ، پوری ندامت و پشیمانی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے، اگر آپ کو یاد ہو قائد شہید نے خود دعائے کمیل کے بڑے بڑے اجتماعات میں دعائے کمیل پڑھی ہے۔ آغا علی موسوی مرحوم خدا ان کی درجات بلند کرے، وہ دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے، اس کا ایک اپنا اثر تھا۔ مگر کون سی قوتیں کہ جنہوں نے یہ بہترین انسان ساز اور خود سازی کے جتنے معاملات تھے، امور تھے، وہ ہمارے درمیان سے نکال دیے اور تمام خراب کاریاں ہمارے اندر پیدا کر دی۔ خود پرستی، تنظیم پرستی، انجمن پرستی، علاقہ پرستی، زبان پر، ساری پرستیاں آ گئیں، خدا پرستی نکال دی۔ قوتیں کام کر رہی ہیں ہمارے اوپر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا آپریشن ہو رہا ہے۔ اجتماعی طور پر ہم تشیع کا، ملت تشیع کا آپریشن کر دیا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ آپریشن کرنے سے پہلے سن کر دیا تھا، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا آپریشن ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا، بہت کچھ چلا گیا ہمارے پاس سے۔ سب سے قیمتی ترین چیز ہماری وحدت تھی۔ خدا کرے کہ یہ دوبارہ جس طرح الحمدللہ جو اجتماع ہوا ہے اس وقت اسلام آباد میں، اس اجتماع کے حوالے سے میں ایک ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر الحمدللہ اس حوالے سے بڑی تشویق کی گئی ہے، بڑی تجلیل کی گئی ہے، بڑی تقدیر کی گئی ہے، تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اس ایک جگہ سب کے جمع ہونے کو اور ایک آواز ہونے کو اپنے مکتب کے دفاع کے لیے، اور اس پہ بڑے اچھے کمنٹس، یہاں تک جملہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ پھر سے ایک ساتھ جمع ہونا یہ امید بخش ہے، زمینہ ساز ہے اس خطے سے ظہور امام زمانہ کے لیے۔ توجہ فرمائی آپ نے، بغیر وحدت کے امام زمانہ کے لیے ہم گراؤنڈ نہیں بنا سکتے، ظہور امام زمانہ کے لیے وہ نسل تیار نہیں کر سکتے جو لشکر امام زمانہ میں کام آئے۔
منتشر افراد نہیں کر سکتے. وحدت یہ کائنات. دیکھیے جملہ اگر عرض کروں گا پھر وہی میرا مزاج ذرا کچھ آپ جانتے ہیں جو سننے والے ہیں، اور میں مجبور ہوں کہ مجھے استاد ہی ایسے ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب انا للہ و الیہ، کائنات انسان کثرت سے وحدت کی جانب جا رہے ہیں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں سفر وحدت کی جانب ہے. تو کیا ہی بہتر کہ اپنے ارادے سے ہم وحدت پیدا کر لیں. توجہ کیجیے گا، کیا ہی بہتر کہ ہم اپنے ارادے سے، اگر ہمارا ارادہ شامل ہو گیا تو ہم بہت جلدی وہ سفر طے کر سکتے ہیں. خدا نے برکتیں وحدت میں رکھی ہیں، انتشار میں نہیں. خدا کا لطف اور خدا کی رحمتیں نازل وہاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر وحدت ہو. مولا امیر المومنین بعد رسول خدا آپ گھر بیٹھ گئے تھے، مگر آپ پھر بلند ہوئے. آپ نے کہا نہیں، اگر میں بیٹھ جاتا ہوں تو اسلام رفتہ رفتہ مٹ جائے گا، ایک چیز. اور اگر قیام کرتا ہوں، جیسا کہ آپ کو کہا گیا کئی افراد کی جانب سے، یہاں تک کہ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا مولا کائنات سے، تو مولا امیر المومنین نے متعدد مواقع پر اس کا جواب دیا. اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ یہ وحدت پارا پارا ہو جائے. اگر میں قیام کرتا یہ وحدت اس مسلمانوں کی اولاً یہ پارا پارا ہو جاتی، ثانیاً اسلام کا پودا ابھی ذہنوں میں صحیح طرح دلوں کے اندر جو ہے اس نے جڑ نہیں پکڑی ہے. اگر مولا کائنات اس وقت قیام کرتے ہی اسلام کا پودا اکھڑ جاتا، بہت جلدی اسلام نکل جاتا، ملوکیت آ جاتی، اقتدار بزور طاقت، اور یہ سیرت امیر المومنین بن جاتی. علی کے پاس طاقت تھی، علی نے چھین لیا، علی نے لے لیا. یہ اپنے موضوع ہے جس پہ آپ سنا کرتے ہیں، ابھی یہ منزل نہیں، صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات نے جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ معاشرہ پراکندہ ہو. اہل بیت نے کبھی نہیں چاہا کہ معاشرہ بکھرے، تقسیم ہو. یہ ہستیاں سمیٹنے والی ہیں، یہ ہستیاں وحدت پیدا کرنے والی. اسلام کا مزاج ہے وحدت کا مزاج. اسلام انتشار نہیں چاہتا، تفرقہ نہیں چاہتا. اسلام میں اگر تفریق ہے تو وہ حق و باطل کی تفریق ہے. اسلام میں اگر تفریق ہے تو ظالم اور مظلوم کی تفریق ہے. اسلام میں مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. یا تو مسلمان ہیں اور یا پھر وہ، یا اگر مسلمان نہیں ہے، اب وہ کچھ بھی ہو، چاہے منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یا مسلمان ہے یا پھر وہ مسلمان نہیں ہے. حضور نے بہت سارے ایسی احادیث آپ نے سنی ہوں گی کہ یہ میری سنت ہے، اور اگر یہ کوئی سنت سے منہ موڑے فلیس بمسلمین، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ نہیں کہا وہ کیا ہے، بس کہا فلیس بمسلمین، مسلمان نہیں ہے. اب کچھ بھی ہو. توجہ فرمائی آپ نے. تو جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مولا امیر المومنین نے اسلامی معاشرے کو منتشر نہیں ہونے دیا. صبر کی سخت ترین منزلوں سے آپ گزرے، مگر اسلام کی اجتماع کو اس ابتدا میں آپ نے محفوظ کیا، اور قدم قدم پر رہنمائی فرما کے کہ جس کا اقرار کیا گیا، آپ نے اسلام کو اس کی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا، اور غلط اس کی کوئی توجیہ اور تفسیر نہیں ہونے دی. خوب یہ ذہن میں رکھیے گا میری یہ والی بات کہ مولا کائنات نے کیا کیا اسلام کے حوالے سے. دور پڑھیے پر محمد و آل محمد. اب اگر کل کی آپ کو گفتگو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار کیونکہ خالق ہے، مالک ہے ہمارا، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون سازی کرے. عقل یہی کہتی ہے، اور عقل کبھی ہمیں غلط گائیڈ نہیں کرتی. عقل وہ ہے کہ جس سے اس پروردگار کی بندگی کی جاتی ہے اور دونوں جہان کی سعادت حاصل کی جاتی ہے. لہذا عقل یہی کہتی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اسی کا حق ہے وہ قانون سازی کرے. اس نے ہمارے لیے
قانون سازی کی اور ہدایت کی ذمہ داری بھی خود لی، اور اس کے بعد اس نے یہ قانون ہمیں پیغمبر کے ذریعے 23 سال کی مدت میں ہمیں ابلاغ کیا، اور آخری جو پیغام پہنچایا وہ غدیر کا پیغام تھا، بنیادی ترین پیغام کہ جس کے لیے حکم ہوا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہو چکا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا کوئی کار رسالت آپ نے انجام نہیں دیا۔ اتنا اہم کام کہ اگر یہ انجام نہیں دیا تو گویا کچھ بھی انجام نہیں دیا، یعنی اگر یہ نہیں ہوگا تو پیچھے کچھ بھی گویا ہے ہی نہیں، ہے مگر بچے گا نہیں، ابھی تو ہے مگر بچے گا نہیں، سب ضائع ہو جائے گا۔ توجہ فرمائی، مثلا آپ کو گھر کی مثال دوں ایک، کہ جناب وہ اکثر والدہ کہ بیٹا یہ دودھ کو تھوڑا سا گرم کر دیں، گرم کر رکھا تھا میں دوبارہ تھوڑا گرم کر دینا، کیا اگر نہیں کیا گرم پھٹ جائے گا، ابھی تو ہے مگر تم نے اگر گرم نہیں کیا تو کچھ وقت کے بعد گویا نہیں ہے، کیونکہ وہ پھٹا ہوا دودھ کسی کام کا نہیں ہمارے۔ تو اگر یہ کام اتنا اہم ہے گرم کرنا اس کو کہ یہ پھر باقی رہے گا، ورنہ یہ سب کا سب جو ہے ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ 23 سال کی جتنی پیغمبر کی زحمتیں تھیں، اگر اے پیغمبر یہ پیغام نہیں پہنچایا، یہ کام نہیں کیا تو گویا کچھ بھی نہیں کیا ہے مگر وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب دیکھیے کہ اعلان غدیر کے بعد اس قدر کوششیں، نہ صرف اس وقت، ہر صدی کے اندر، موجودہ صدی کے اندر بھی اسے مٹانے کے لیے کس قدر کوششیں کی، اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو کب کا مٹ گیا ہوتا۔ اگر مولا کائنات امیر المومنین کا وہ صبر نہ ہوتا، وہ شکیبائی نہ ہوتی، وہ رہنمائی نہ ہوتی، اس کے بعد مولا امام حسن کی وہ صلح نہ ہوتی، پھر امام حسین علیہ السلام کا وہ قیام نہ ہوتا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ائمہ کا جو کردار رہا، اگر وہ کردار نہ ہوتا، حسن چھٹے امام کا وہ مکتب نہ ہوتا کہ جس کے نام سے آج تک ہمارا مکتب منسوب ہے، مکتب جعفری، فقہ جعفری، اگر نہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ اسلام کب کا مٹ چکا ہوتا۔ وہ بدبخت و ملعون تو یہ سمجھا تھا کہ امام حسین کے قتل کے بعد جب اسے اطلاع ملی تو اس نے کھل کر کہہ دیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، معاذ اللہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ یہ کب کہہ رہا ہے؟ سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری میں، آج کی بات نہیں ہے، سن 61 ہجری میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن نہیں، جس کو مسلمانوں نے خلیفہ اپنا سمجھا ہے اور بیعت کر چکے ہیں، وہ نواسہ رسول کو قتل کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ کبھی تھوڑا سا سلو ٹھہر کر غور کیا کریں، یہ جملہ کہہ کون رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ اگر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تو قرآن یعنی کیا؟ پھر قرآن یعنی کیا؟ اور جب قرآن نہیں تو کیسا واجب، کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسا حج، کیسی زکوٰۃ، کیسا حلال، کیسا حرام، کیسا جائز، کیسا ناجائز، سب ختم۔ بس اب جو ہم کہیں گے وہی قانون ہوگا۔ یہ الہی قانون کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو یہ کیا تم نے حرام و حلال لگا رکھا ہے؟ حلال الہی، حرام الہی، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ واجب۔ جب فرشتہ آیا ہی نہیں، وحی نازل ہی نہیں ہوئی، تو یہ مقدس کتاب، یہ کتاب کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ نتیجہ یہی نکل رہا ہے نا، ملعون یہی چاہتا تھا۔ تو کیا وہ خود چاہتا تھا کہ اتنا وہ سمجھدار، اتنا ایک سیاس، اتنا
پلاننگ کرنے والا، منصوبہ بندی کرنے والا انسان تھا، جو شراب میں مست رہتا ہو، جو گناہوں میں ڈوبا رہتا ہو، جو بندروں سے کھیلنے والا ہو، جو ناحق لوگوں کا خون کر دینے والا ہو. کیا ایسا آدمی اتنا ہو سکتا ہے؟ اب تاریخ کے اگر آپ تحقیقاتی جو لوگوں نے جستجو و تلاش کی ہے اور اس کے بعد اپنے نتائج دیے، اگر اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے یہودی قوتیں اس وقت بھی موجود تھیں، جو ان کے ذریعے اصل میں اسلام کو مٹانا چاہتے تھے. سب سے بڑی مشکل اسلام ہے. سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اسلام. کل بھی اسلام مشکل تھا، آج بھی اسلام مشکل ہے. اور اگر میں بہت ہی کوشش کر رہا ہوں کہ جامع جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ انہی کے اندر وہ پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے. محمد ابن عبداللہ سے کسی کو دشمنی نہیں تھی. محمد ابن عبداللہ سب کے لیے ایک امین اور ایک صادق. امین ہے، صادق ہے، ایک شریف انسان ہے، سب اسے قبول کر. 40 سال تک ان کے درمیان موجود ہے. امین ہے، صادق ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا کسی کی امانت میں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سب کو کوئی مشکل نہیں تھی کسی کو. محمد ابن عبداللہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. جیسے ہی محمد رسول اللہ ہوئے اب پریشانیاں شروع ہو گئیں، اب دشمنیاں شروع ہو گئیں. اس لیے کہ محمد جب رسول ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے پہلا پیغام ہی جو دیا وہی پیغام بڑا خطرناک پیغام تھا، بنیادی ترین پیغام تھا. دل پہ جو تیر لگنا کہتے ہیں وہ ان تمام سرداروں کے تیر لگا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تمام خداؤں کا انکار کر دو، نہ میرا خدا، نہ تیرا خدا، نہ اس کا خدا. اب تک تو اپنے خدا کے ذریعے میں اپنی مرضی چلا رہا تھا، تو اپنے خدا کے ذریعے اپنی مرضی چلا رہا تھا، وہ اپنے خدا کے ذریعے اپنی مرضی چلا رہا تھا. سب کی مرضیاں چل رہی تھی، عوام کو بیوقوف بنا رکھا تھا. توجہ رکھیے گا، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات میں کل کی کر رہا ہوں، مگر آپ کو لگے گا جیسے میں آج کی بات کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے. میں اپنے بت کے ذریعے، اپنے بنائے ہوئے خدا کے ذریعے اپنی مرضی چلا رہا تھا، کیونکہ وہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. اس کی طرف سے میں ہی بولتا ہوں، تو میں وہ تھوڑی بولتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ اصل میں تو میں چاہتا ہوں. تو جو میں چاہتا ہوں وہ اس خدا کے نام سے میں اس عوام کو جسے اپنا بندہ بنا رکھا ہے اور ایک گویا ایک پارٹی اپنی بنا رکھی ہے، اپنی مرضی کے لیے ان سب کو استعمال کرتا ہوں. وہ اپنی مرضی کے لیے اس خدا کے ذریعے ان کو استعمال کرتا ہے. فلاں اپنی مرضی کے لیے اس فلاں اپنے بت کے ذریعے، اس خدا کے ذریعے جھوٹے استعمال کرتا ہے. یہ سلسلہ تھا. اب یہ آ کر کیا کہہ رہا ہے محمد ابن عبداللہ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ، کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی خدا. یہ نہیں ہے یہ خدا یعنی کیا؟ یعنی اب میری نہیں چلے گی، اب تیری نہیں چلے گی، اب اس کی نہیں چلے گی، اب کس کی چلے گی؟ الا اللہ، سوائے اللہ. کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. یعنی اب جو مرضی چلنی ہے کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی. حاکمیت میری تھی، میرے محدودے میں میرے تابع دار تھے، میرے فرما بردار تھے، میرا کہنا ماننے والے تھے، وہ اس کے کہنا ماننے والے تھے، فلاں اس کے کہنا ماننے والے تھے. مگر اب کوئی کسی کا کہنا نہیں مانے گا. اب سب کہنا مانیں گے کس کا؟ اللہ کا. سب کی حاکمیت ختم ہو رہی تھی، گویا سب کی حکومتیں ختم ہو رہی تھیں اور ایک حکومت قائم ہو رہی تھی. کس کی؟ الا اللہ. ساری حکومتیں ختم،
کس کی حکومت رہے گی؟ اللہ کی حکومت۔ مرضی کس کی؟ اللہ کی مرضی۔ حکم کس کا؟ اللہ کا حکم۔ پسند کس کی؟ اللہ کی پسند۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ پیغام جب اللہ کے رسول نے دیا تو محمد ابن عبداللہ کا بارہ تھا، محمد رسول اللہ کا بارہ نہیں ہے۔ محمد کی ذات سے دشمنی نہیں ہے، وہ تو 40 سال تک ہمارے درمیان تھا، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، بعد میں بھی ہم رکھواتے رہے، اتنا اسے قبول کرتے ہیں اس عنوان سے، اسے صادق کہتے تھے۔ مگر جب سے یہ رسول بنا ہے، یہ جو کار رسالت اتنے شروع کیا ہے، یہ جو پیغام اس وحدہ لا شریک کا جو اس نے پہنچانا شروع کیا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو پہلے دشمنی کس کی تھی؟ مشرکین مکہ، جن کی سرداری گئی۔ توجہ رکھیے گا، میں بہت مختصر اور جامع آپ کی خدمت میں، جن کی سرداری گئی۔ پہلے دشمن کون ہے اللہ کے رسول کے؟ محمد رسول اللہ کے پہلے دشمن کون ہے؟ سردار طبقہ، عوام نہیں۔ عوام تو سنتی تھی، قریب آنا چاہتی تھی، سنتی تھی، مگر یہ سردار منع کرتے تھے، خبردار، مارتے تھے، جو سن لے، جو تسلیم کر لے، اس پہ ظلم و ستم کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ لوگ نہ سنیں، جادوگر ہے معاذ اللہ۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے معاذ اللہ، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی تہمتیں، تاکہ لوگ ان کی باتیں نہ سنیں، تاکہ لوگ ان کی باتیں نہ سنیں۔ کیا چاہتے ہیں سردار؟ بات نہ سنی جائے، بات نہ سنی جائے۔ جیسے آج بھی بڑی کوشش کی جاتی ہے نا کہ ہماری بات نہ سنی جائے۔ بچے ماضی میں مجلس میں نہیں جانا، کیوں؟ وہ بچے کاٹ کے پکا لیتے ہیں، بچے کاٹ کے پکا لیتے ہیں، انہیں تھوک کے پلاتے ہیں معاذ اللہ، طرح طرح کے پروپیگنڈے، تاکہ نہ جائیں، کہیں یہ باتیں سن کے، حقائق سن کے منقلب نہ ہو جائیں۔ خوب بچوں کو روکتے تھے، آج بڑے بڑے منقلب ہو رہے ہیں۔ یہ حق اور صداقت ہے۔ الغرض، تو حضور کے خلاف پروپیگنڈا کرتے۔ کون؟ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ سرداروں کا طبقہ۔ اچھا، اس کے بعد جب پیغام الہی آگے بڑھا، کار رسالت آگے بڑھا اور احکامات آنا شروع ہوئے واجبات کے، نماز واجب، روزہ واجب، کوئی مشکل نہیں تھی، واجبات آئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی احکامات آئے محرمات کے، سود حرام، جوا حرام، شراب حرام، اب جب حرمتوں کے احکامات آئے، زنا حرام، اب دشمنی کا دائرہ بڑھ گیا۔ اب تک تو مکے کے سردار دشمن تھے، اب یہ سارے جو حرام تھے، اس سے کون متاثر ہو رہا تھا؟ شراب خانے یہودیوں کے تھے، قمار خانے یہودیوں کے تھے، سود پر پیسہ دیتے تھے یہودی اور سود وصول کرتے تھے۔ کلبی یہ اسلحہ ساز تھے، قبیلوں کو لڑاتے تھے، غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے اور دونوں لڑنے والوں کو اسلحہ فروخت کرتے تھے۔ کاروبار، اسلحے کا کاروبار، شراب کا کاروبار، سود کا کاروبار، جوئے کا کاروبار، یہ ذرائع تھے ان کے آمدن کے۔ انہوں نے اپنی معیشت بہت مضبوط کی ہوئی تھی، پورے معاشرے کا اقتصاد ان کے ہاتھ میں تھا۔ خیر ہاتھ میں تو آج بھی ہے نہیں کہ ڈالر ان کا ہے، اوپر نیچے وہ ہوتا ہے، طبیعتیں ہماری خراب ہوتی ہیں، مشکلات ہمارے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ آج بھی ان کا کنٹرول ہے، کل بھی ان کا کنٹرول۔ اب جیسے ہی احکام الہی آئے، یہ حرام، وہ حرام، فلاں حرام، تو اب دشمنوں میں اضافہ ہو گیا محمد رسول اللہ کے۔ پہلے صرف سردار، حاکم، حکمران، حکومت کے اسیر، وہ دشمن ہوئے۔ اب معیشت پہ جن کا قبضہ تھا، اب جب یہ احکامات آئے تو یہ محمد رسول اللہ کے دشمن ہو گئے۔ قبول تو پہلے بھی نہیں کیا تھا، یہ جاہل لوگ نہیں تھے، یاد رکھیے گا۔ آج بھی سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج بھی سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج بھی پیش رفتہ ترین لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی نہیں، وہاں آپ کو لٹریسی کا جو
گراف ہے وہ آپ معلوم کر لیجئے کہ وہ کہاں پر ہے. کہنے کو تو 100% کہتے ہیں، مگر اگر 100 بھی نہ مانے تو اگر 99-98% بھی ہو تو یہ بہت بڑا ہے. توجہ فرمائی آپ نے، وہاں جہالت کا تصور نہیں ہے. ایجوکیشن ہر ایک کے لیے لازمی ہے، اور بہت کچھ ہے، ابھی یہ موضوع نہیں. یہ آج بھی اور کل بھی ایسے ہی تھے. یہ آئے تھے اس خطے کے اندر، انہیں پتہ یہ چلا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی، وہ دین جو لے کر آئے گا. تو یہ اس لیے آئے تھے کہ یہ اس کے ساتھ ہو جائیں اور پھر اس کے ساتھ ہو کر پوری دنیا پہ حکومت کریں. اس لیے کہ یہودیوں کا آج بھی یہی کہنا ہے، کل بھی یہی کہنا تھا کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور ہم ہیں، باقی سب ہمارے لیے ہیں. جتنے بقیہ انسان ہیں غیر یہودی، ان کی نظر میں، ان کے پروٹوکول میں اگر دیکھیں آپ، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے بھیڑ بکری وسائل ہیں، جب چاہ ذبح کر لیا، جب چاہ کچھ اور ان سے کام لے لیا. دام پروری جو ہوتی ہے، جانور جو مویشی پالے جاتے ہیں، مختلف ان کے اہداف ہوتے ہیں. ایسے ہی انسانوں کے بھی مختلف اہداف ہیں. جب چاہ انہیں مار دیا، جب چاہ ان پر دوائیوں کے تجربات کر لیے، جب چاہ کچھ کر لیا. اس لیے آپ دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں دیکھیں یہودی کمپنیاں جو ہیں وہ مختلف تجربات کرتی رہتی ہیں اور بے انتہا ہلاکتیں ہوتی ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا. حکومتوں سے سودا کر لیتے ہیں اور ایک علاقے کے اندر یہ آپریشن ان کا شروع ہو جاتا ہے آزمائشی، اور وہ اپنا کام کرتے ہیں. جو اہل خیرت ہیں اور اہل مطالعہ ہیں وہ بہت ساری باتیں جانتے ہیں، میں صرف اشارے عرض کر رہا ہوں. کل بھی ان کا یہ تھا. تو یہ آئے وہاں پر چاہتے تھے حکومت کریں، ایک پیغمبر آنے والا ہے. جب وہ علامتیں ظاہر ہوئی کہ وہ پیغمبر پیدا ہو گیا ہے تو مکے میں نکلے کہ دیکھیں کہ یہ پیغمبر کہاں اور کس کے گھر آیا ہے. جب گئے وہاں پر اور جستجو کی تو پتہ چلا کہ یہ تو اولاد اسماعیل سے آیا ہے. کہا ہم تو اولاد اسحاق سے انتظار کر رہے تھے. نسلی تعصب ان یہودیوں کے لیے کہ جو آ کر، اب توجہ کی جگہ پھر موضوع کہیں اور نہ چلا جائے، میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، اور اشارہ ہی کافی آپ جیسے خیرت مند افراد کے لیے، کہ یہ منتظرین تھے، منتظر تھے. جیسے آج ہم منتظر ہیں نا کسی غائب کے، وہ کسی آنے والے کے منتظر تھے کہ ایک آنے والا ہے پیغمبر. یہ اس کے منتظر تھے. یہ ہماری طرح کے منتظر نہیں تھے، یہ تیاری کر کے بیٹھے تھے. قلعے بنائے ہوئے تھے. قلعہ خیبر جو سنا ہے، ایک قلعہ نہیں تھا، بہت سارے قلعے تھے. اور اسی طرح اور قلعے مختلف جو ان کے نام آپ نے تاریخ میں سنے ہیں، وہ تمام قلعے بنائے ہوئے تھے. اسلحہ پیش رفتہ ان کے پاس تھا. توجہ فرمائی آپ نے. معیشت اپنی انہوں نے مضبوط کر رکھی تھی. بلا و حرام راستے سے اپنے آپ کو پوری طرح مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا، ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. روایات ان کے پاس مصدقہ روایات تھیں، کتاب میں ان کے پاس حوالہ موجود تھا، لہٰذا آئے تھے انتظار. صرف ایک نسلی تعصب کی وجہ سے. کتنا خطرناک ہے تعصب، چاہے وہ لسانی تعصب ہو، علاقائی تعصب ہو، نسلی تعصب ہو، رنگ کا تعصب ہو، ثروت کا تعصب ہو، سرمایہ داری کا، کسی بھی حوالے سے اگر تعصب پیدا ہو جائے تو باوجود یہ کہ جانتے تھے کہ یہی وہ پیغمبر ہے جو آیا ہے، مگر کیونکہ نسل اسماعیل سے آیا ہے، اس لیے تعصب کی وجہ سے، شدت تعصب کی وجہ سے اسی پیغمبر کو جس کے انتظار میں اتنی تیاریاں کی تھیں، اسی پیغمبر کو چھوڑ دیا. اور جب وہ پیغمبر پیغمبری پہ مبعوث ہوئے اور اس کے بعد یہ احکامات آئے تو اب دشمنی پہ اتر آئے. جانتے تھے کہ پیغمبر ہیں، دشمنی پہ اتر آئے. مسئلہ محمد رسول اللہ کو مٹانے کا نہیں تھا. وہ تو جانتے تھے کہ 50 سال بعد، 60 سال بعد، زیادہ 100 سال بعد چلے جائیں گے اس دنیا سے. ہم نے جس طرح ماضی میں یہودیت و نصرانیت سب کے اندر تبدیلی کی، عیسائیت کو بدل دیا، تمام کتابوں میں تحریف کر لی، تو ہم قرآن کے اندر بھی اپنے حساب سے تبدیلی لے آئیں گے، نظام اپنی مرضی سے بنا لیں گے، اس حرام کو حلال کر لیں گے. اور جو بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے واجبات ہیں، ان کو کہیں گے کوئی بات نہیں، نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، یہی تمہاری نماز ہے. مثلا اس طرح کے جملے عام کر دیں گے کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، میں تو یہ کرتا ہوں، بس یہی میری نماز ہے. لو جی، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت سارے خدمت گزار موجود ہیں، چاہے ممبر پہ ہوں، چاہے شاعر ہوں، چاہے کچھ اور ہوں، کتابیں لکھنے والے ہوں، مصنفین ہوں، ہر طرح کے خدمت گزار موجود ہیں. تاریخ میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں. لہذا لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا، ان کے عقائد کو بدلنا، ان کے مزاجوں کو تبدیل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ پرانے کھلاڑی ہیں.
وہ یہ سارے کام کرتے چلے آئے تھے. لہذا وہ کہتے ہیں پیغمبر اب چلا جائے گا اور ہم اپنے حساب سے کر لیں گے، تبدیلی لے آئیں گے. میں کسی اور تفصیل میں نہیں جا رہا، توجہ فرمائیے گا. ہم تبدیلی لے آئیں گے، بہت سارے حرام ہیں کر لیں گے حلال. اچھا خود بھی نہیں کریں گے. کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی بہت سارے حرام کو حلال کروا رہے اور بہت سارے حلال کو حرام، حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے. جو وہ چاہتے تھے اسے کر لیں. اور پھر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لی کیا کیا حلال ہو گیا. ایسا حلال ہو گیا کہ شراب کے نشے میں مست آ کر نماز فجر پڑھا رہے ہیں، 2 کے بجائے 4 پڑھا گئے. کون؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے حاکم، سربراہ خطے کے. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی ایسا حلال ہو گیا، مرکز میں پہنچ گئی چیزیں. حکمران حاکم طبقے تک جس کا کام ہے نظام کو کنٹرول کرنا اور ان تمام اصول و ضوابط و قوانین اور اقدار و ویلیوز کے مطابق معاشرے کو لے کے چلنا، وہی خود ان تمام اقدار کو پامال کرنے والے اور اصول و قوانین کو توڑنے والے. توجہ فرمائی آپ نے. ان لوگوں نے بڑا کام کیا. وہ جو میں نے اشارہ کیا اس نے مظلوم کربلا کی شہادت کی خبر کے بعد فوراً جو اعلان کیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ اس کے پیچھے وہ تھے، یہی قوتیں اس وقت موجود. یہ گئے کہاں تھے؟ یہ موجود تھے اطراف میں، یہ گئے نہیں تھے. جزیہ دے کے رہ رہے تھے مگر اپنی سازشوں میں مشغول تھے اور منافقین کو استعمال کر رہے تھے. کتنے ایسے کہ جو ظاہراً اسلام لے آئے تھے مگر حقیقتاً اسلام نہیں لائے تھے، وہی شرک و کفر پر تھے. یا بہت سارے یہودی ظاہراً مسلمان ہو گئے مگر انہوں نے کام وہی کیا. جیسے آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے یہودی مسلمان ہو گئے. یہودی کبھی مسلمان نہیں ہوتا اور آپ کبھی یہودی نہیں ہو سکتے. 5 کھرب ڈالر، پتہ نہیں کتنا ہوگا، 5 کھرب ڈالر دے کر آپ اگر کہیں ان سے کہ میں یہودی ہو رہا ہوں، کبھی نہیں مانیں گے. ان کا اصول ہے یہودی بائی برتھ ہوتا ہے. جو کسی یہودن کے گھر پیدا ہوا ہے بس وہی یہودی ہے، اور وہ یہودن بھی وہی ہوگی جو کسی یہودی کے گھر پیدا ہوئی. لہذا باہر سے کبھی کوئی نہیں آتا. اسی لیے آپ دیکھیں ان کی کوئی تبلیغی مشن، کوئی لٹریچر آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. عیسائیوں کو دیکھے ہوں گے، عیسائی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پھیلاتے ہیں. یہودی کبھی اپنی تبلیغ نہیں کرتا. کوئی ان کا مشنری نہیں ہے، کوئی ان کا تبلیغاتی کوئی سلسلہ لٹریچر کا، مقالوں کا کوئی چینلز کچھ نہیں ہے. کوئی لیکچر آتے ہوں یہودیوں کے کہ وہ اپنی اس کی کوئی نظریات کو بیان کر، نہیں. یہودی بائی برتھ یہودی ہے. کچھ بھی کر لیں، آپ داماد بن جائیں ان کے، بہو لے آئیں وہاں سے، یا آپ بیٹی دے دیں کسی، مگر یہودی یہودی ہی رہے گا. فریب ہوگا اس کا، جھوٹ بولے گا، منافقت ہوگی، مگر وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. کم از کم بہت شاذ و نادری کوئی کیس ایسا ہو، وہ بہت جسے وہ کہلاتا بحث ہے، تاریخ کے کچھ موارد. وَإِلَّا یہودی بائی برتھ ہے. اب جب یہودی بائی برتھ ہے اور یہ یہودی ہے تو ان یہودیوں کا کل بھی جو مزاج تھا، پروٹوکول تھا، وہی آج بھی ہے، وہی ویلیوز آج بھی ہیں. کل بھی اسی پہ وہ کام کر رہے تھے، آج بھی وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. آج بھی بہت ساری سازشوں کے پیچھے وہی ہیں. عالم اسلام میں مسلمان لڑتے رہتے. امام خمینی نے اسی جانب اشارہ کیا تھا جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پر لڑ رہے ہو، وہ تمہارے ہاتھ کاٹنے کے چکر میں ہے. نہ تمہارا ہاتھ رہے گا نہ ان کا ہاتھ رہے گا. کیا کھلا اور کیا بندھا، ہاتھ ہی نہیں رہے گا، وہ تو تمہارے ہاتھ کاٹنے کے چکر میں ہے. مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ کس طرح کے فتنے اس کے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں، کس طرح اسے ضعیف کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کو کہاں پہنچا دیا، وطن عزیز کو کہاں پہنچا دیا، انہی سازشوں نے اور یہی اعلی کار. اور کتنے منافقین، کتنے ایسے کہ جو آج بھی اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں، خود فروش، ضمیر فروش افراد کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. اسلام کو باہر سے نقصان نہیں پہنچا، ہمیشہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچا ہے. اندر کے افراد نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. باقی مسلمان نے نہیں رہنا. مسلمان نے تو 100 سال بعد، 110 سال بعد، 120 سال بعد بالآخر چلا جانا ہے اس دنیا سے. اسلام کو باقی رہنا ہے قیامت تک. دشمنی اسلام سے ہے، اس نظام سے ہے، اس حلال و حرام سے ہے. اگر مسلمان ہی حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے،
مسلمانی واجبات محرمات کی تمیز چھوڑ دے، محرم و نامحرم کی تمیز ختم کر دے، مکس گیدرنگ اپنے یہاں شروع کر دے. توجہ فرمائی آپ نے. سود پر اپنی معیشت کو استوار کر لے، ثقافت اپنی بیہودہ ثقافت بنا لے، تو پھر کیا فرق رہے گا؟ اسلام کہاں گیا پھر؟ جس کے لیے پیغمبر نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، پیغمبر کے جانشینوں نے سب نے ایک کے بعد ایک اتنی قربانیاں دیں اسی کے لیے. اور یہی اگر آج رعایت نہ کیا جائے، اسی کا لحاظ اپنی زندگی میں نہ رکھا جائے، تو کیا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ میرے لیے کوئی، میں تو اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں، جب نہیں چاہتا تو نہیں لیتا. اللہ کی مرضی سے نہیں چھوڑتا، اپنی مرضی سے چھوڑتا ہوں. اللہ کی مرضی سے نہیں لیتا، اپنی مرضی سے لیتا ہوں. اپنی مرضی کے مطابق اپنی فیملی کو میں نے پروان چڑھایا ہے، اپنی معیشت بنائی ہے، اپنی ثقافت بنائی. جو پہننا چاہتا ہوں پہن لیتا ہوں، جو پہننا نہیں چاہتا نہیں پہنتا. احکام الہی تھوڑی دیکھتا ہوں. اتنی خوشی ہوتی جب کسی جوان کا فون آتا ہے اور وہ کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے، کیا میں کر سکتا ہوں، کیا ایسے ہو سکتا ہے. اتنا اچھا لگتا ہے کہ آج بھی ایسے جوان موجود ہیں کہ جو قدم قدم پہ شریعت کو پوچھ کر چل رہے ہیں. حلال و حرام جن کی نظر میں آج بھی حلال و حرام ہے. پروردگار ان جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ کہ آپ سب انہی افراد میں سے ہوں گے. مگر معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرے میں اب حلال و حرام ہمارا ہے، اپنی مرضی. جیسے میں نے مثال دی آپ کو، فجر کی نہیں پڑھنا چاہتے ہم، اللہ کا حکم تھوڑی ہے، ہم اپنی مرضی سے پڑھنا ہے تو پڑھیں گے، جب نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھیں گے. یہ تو ہماری مرضی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی نہیں ہوئی. اس کا معنی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. جبکہ قرآن میں بڑا واضح کہا ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، تسلیم ہو جاؤ، اپنے آپ کو حوالے کر دو. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، دل سے ایمان لے آؤ، ابھی زبانوں سے ایمان لائے ہو. وہی امام حسین کا جملہ کہ دین ان کی زبانوں کا لخلقہ ہے، دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. جب دل میں داخل ہو جائے تو دل مرکز ہے، کنٹرول کرتا ہے آنکھوں کو، زبان کو، سماعت کو، اعضاء و جوارح کو. دل مرکز ہے، وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. اگر وہاں ایمان داخل ہو گیا تو پھر کبھی اس ہاتھ کو حرام کا حکم نہیں ہوگا، ان آنکھوں کو کبھی نامحرم کو پر ڈالنے کا حکم نہیں ہوگا، یہ سماعت کبھی حرام نہیں سنے گی، وہ دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے. جب ایمان آ گیا تو اب یہاں سے کبھی کوئی بے ایمانی کا حکم نہیں ہوگا. یہی ہوتا ہے نا، جب فوج کہیں قبضہ کرتی ہو، کنٹرول روم کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی مرضی چلتی ہے، پھر اس کے احکامات چلتے ہیں. دل میں اگر اللہ کی محبت آ گئی تو پھر کسی اور کا حکم ان اعضاء و جوارح پر نہیں چلے گا، پھر اللہ کا حکم چلے گا. اور اگر اللہ کا حکم نہیں چل رہا ان اعضاء و جوارح پہ تو اس کے معنی ہے کہ ابھی دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. تو پیغمبر کا پیغام آپ نے پہنچا دیا، قوانین پہنچا دیے. بس آخری چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. پیغام پہنچ گیا، قانون آ گیا، اب کیا چاہیے؟ میں نے کل آخری لمحات میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، اب چاہیے مجری، اجرا کرنے والا، کہ اس قانون کو لازماً کوئی اجرا کرے. قانون خود بخود نافذ نہیں ہوتا، قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک قوہ مجریہ چاہیے جو کہ قدرت مند ہونا چاہیے، جو کہ جیسا قانون ہے پرفیکٹ اور بے داغ، ایسے ہی وہ مجری بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے اور قانون شناس ہونا چاہیے. اگر قانون کی اہمیت سے واقف نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کبھی وہ قانون کو عملی نہ ہونے دے، اہمیت ہی نہ دے. جیسے آج کے ہمیں نہیں پتہ الہی قوانین کہ وہ ہماری زندگی میں کتنا گہرا اثر رکھتے ہیں، چاہے وہ واجبات ہوں چاہے وہ محرمات ہوں، ان کے کتنے گہرے اثرات ہیں ہماری زندگی میں اور ہمارے سفر آخرت میں کتنے اثرات گہرے ہیں. کیونکہ ہم معرفت نہیں رکھتے، اس لیے ان احکامات کو کبھی نظر انداز بھی کر دیتے ہیں. مگر جو ان قوانین سے پوری معرفت رکھتا ہو، ان قوانین اور ویلیوز کے حوالے سے پوری طرح آشنا ہو، پورا علم رکھتا ہو، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ذرہ برابر یہ قانون ادھر ادھر نہ جائے. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو ایک مثال دی تھی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد
مولا امیر المومنین کی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول قانون تھا، آپ نے کبھی بھی ذرہ برابر کسی قانون الہی کو ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں کیا۔ ایک شخص لائے گئے چوری کے الزام میں، گواہ مانگے گئے، گواہ بھی پیش ہو گئے، مولا نے فرمایا حد جاری کرو، لے جاؤ، اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ لے جانے لگے، حد جاری کرنے کے لیے کسی ہمارے جیسے شخص نے آگے بڑھ کے کہہ دیا، یا علی یہ تو آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے، یہ تو آپ کے چاہنے والوں میں سے، یعنی چاہنے والوں میں سے۔ اچھا یہ کب کہہ رہا ہے؟ یہ حکم کب دیا آپ نے؟ وہی 4 سال و 5 ماہ کا مہینہ۔ کون سا؟ آخری آپ کی زندگی کے ایام، وہ آخری سال جب آپ کو خلافت سپرد کی گئی۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ وہ ایام ہیں، اور ان ایام میں ذہن میں رکھیے گا، ان ایام میں دشمنیاں کتنی علی ابن ابی طالب کی، سخت ترین ایام ہیں۔ یہ ماضی والے 25 سال نہیں ہیں کہ جہاں علی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، یا ابا الحسن ادرکنی، یا ابا الحسن ادرکنی، اے ابا الحسن ہماری مدد کیجیے، اے ابا الحسن ہماری مدد کیجیے، ہمیں بتائیے۔ وہاں قدم قدم پہ علی سے رجوع کیا جاتا تھا۔ یہاں یہ وہ دور ہے مولا کائنات کا کہ اب مولا کائنات کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہے، سب و شتم بھی ہے، اور مولا کائنات کے خلاف سازشیں بھی ہیں۔ اس دور میں مولا کائنات کے چاہنے والے بہت کم ہیں، ان کم چاہنے والوں میں سے ایک یہ شخص ہے کہ جس پر چوری کی حد جاری کرنے کے لیے مولا نے کہا ہے کہ گواہ آ گئے، اب قانون الہی کو اجرا کیا جائے۔ میرے جیسے نہ آگے بڑھ کے دے، یا علی یہ تو آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ مولا کائنات نے جانتے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ ہمارا چاہنے والا ہوتا تو چوری نہ کرتا۔ اگر ہمارا چاہنے والا ہوتا، ایک ہی تو دل ہے، اب اس دل میں یا تو مال حرام کی چاہت ہوگی یا علی کی چاہت ہوگی۔ علی کی چاہت کے ساتھ مال حرام کی چاہت جمع نہیں ہو سکتی، یا تو یہ شخص مال حرام کو چاہتا ہے یا علی کو چاہتا ہے۔ مولا کائنات یہی فرما رہے ہیں اگر ہمارا چاہنے والا ہوتا تو چوری نہ کرتا۔ اس کا چوری کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں چاہتا بلکہ یہ مال حرام کو چاہتا ہے۔ مولا کائنات نے کوئی رعایت نہیں کی۔ ایک موقع آیا، کچھ اسیر لائے گئے، مولا کے سامنے کھڑے کر دیے گئے، کسی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی آپ نے ان عجمی اسیروں کو وہاں کھڑا کروا دیا جہاں عرب اسیر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان 25 سالوں میں عرب اور عجم کا تعصب پھر لوٹ آیا تھا۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر جاہلیت پر پلٹ گئے، پھر وہی باتیں شروع کر دی۔ اگر ایمان لائے ہو تو یہ عرب اور عجم کیا ہے، یہ تعصب کیا ہے کہ یہ فلانی ہے یہ فلانی ہے، جو تعصبات کی بات کرتا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ اس کا ایمان اس نے ختم کر دیا، وہ جاہلیت پہ پلٹ گیا۔ پروردگار فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں مختلف رنگ و نسل میں شعب و قبائل میں بنایا ہے، مختلف جو تمہارے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے یہ ہم نے رکھا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، کوئی کسی رنگ و نسل میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، کوئی کسی علاقے و زمانے میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اختلافات اللہ نے رکھے ہیں، اگر اس پر اعتراض ہوگا تو یہ اللہ پر اعتراض ہوگا۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں مختلف شعب و قبائل میں قرار دیا ہے کہ اس لیے تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور یاد رکھو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔ خدا کی بارگاہ میں معیار تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ مولا کائنات اسی معیار کو سامنے رکھتے ہیں۔ مولا کائنات کسی قسم کے عرب اور عجم کا اور کسی نسلی کسی تعصب کا کوئی رعایت نہیں کرتے۔ تو اصول قانون، مولا کائنات قانون کے اجرا میں سخت ہیں۔ تو قانون سازی ایک مرحلہ، پھر اس قانون کا اجرا دوسرا مرحلہ۔ تو قانون کا اجرا کون کر سکتا ہے؟ ضعیف افراد، ناقص افراد۔ میں اب اس بحث میں جاؤں گا، پھر وقت ہے قاضی، کسی کو کہیں قاضی لگانے سے پہلے، جسٹس لگانے سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ عورت، اسلام میں عورت قضاوت نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ بائی نیچر خدا نے جو عورت کو بنایا ہے
مرد کی نسبت عورت میں عطوفت زیادہ رکھی ہے، رحم دلی کا جذبہ، ترس بہت آ جاتا ہے اسے، بہت جلدی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کو دیکھ کر کسی تکلیف میں اسے رحم آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے بہت سارے واقعات ایسے دیکھے کہ حد جاری ہو رہی تھی، ایک جوان جس نے قتل کیا تھا اپنے دوست کو، اور اس طرح قتل کیا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اس جوان کو جب پھانسی دینے جانے لگی تو کچھ عورتوں نے آ کر مقتول کی ماں کے پاس آگے ریکویسٹیں کرنا شروع کر دیں، ارے تمہارا جو ہے وہ بیٹا لوٹ تھوڑی آئے گا، یہ بھی جوان ہے، غلطی ہو گئی چھوڑ دو۔ اب یہ سب اس کی جوانی کو دیکھ رہی ہیں، اس کے قلب کی قساوت اور سختی کو نہیں دیکھ رہی کہ اپنے ہی دوست کو قتل کر کے ٹکڑے کر دیا اس نے، اس کے اس وجود کے اندر چھپا ہوا جو حیوان اور قساوت قلبی رکھنے والا جو انسان ہے اسے نہیں دیکھ رہی، وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہی ہیں، اور اسے کہتے ہیں عطوفت۔ اسی لیے عورت کو اس منصب کے لیے اسلام نے اجازت نہیں دی کہ جب فیصلہ اگر کوئی سنگین کرنا پڑے گا تو ایسے موقع پر ہو سکتا ہے یہ عطوفت کا شکار ہو، یا پریشر میں جلدی آ سکتی ہے، خوف دباؤ میں آ سکتی ہے، لہذا اسلام نے نہیں رکھا اسے۔ قضاوت کے لیے، کسی بھی قانون کے اجرا کے لیے ایسا فرد ہونا چاہیے جو توانا ہو، اور جسے کہا جائے، لفظ قاطعیت کا پتہ نہیں آپ مفہوم سمجھتے نہیں سمجھے، قاطع ہو یعنی کوئی مروت نہیں، کوئی رعایت نہیں، خدا کا حکم ہے بس اس کو اجرا ہونا ہے، اس یہ قاطعیت یہ کہلاتی ہے، قاطع ہونا۔ لہذا مولا کائنات امیر المومنین جیسی شخصیت جو سب سے زیادہ بعد پیغمبر قاطع شخصیت تھی، اصولاً اجرا کے لیے اللہ نے اسی ہستی کو منتخب کیا تھا، اور مولا کائنات کا جو اعلان کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا کہ اسلام کا بعد پیغمبر اگر کوئی اجرا کر سکتا ہے قاطعیت کے ساتھ، بے عینی جیسا اسلام کا حکم ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، کوئی اور اس طرح اجرا نہیں کر سکتا، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا۔ اور آخری اگر اجرا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، جیسے کہ نہیں دیا گیا، تو پھر آخری ذمہ داری اس منصوص من اللہ کی، اس ولی خدا کی کون سی ہے؟ وہ ہے حفاظت قانون، قانون کی حفاظت۔ کم از کم قانون محفوظ رہے، قانون مٹنے نہ پائے۔ اگر اجرا نہیں بھی ہو رہا، اجرا کرنے کی اگر فرصت نہیں دی گئی، تو کم از کم اس کی حفاظت جو ہے وہ اس ولی خدا کی، حجت خدا کی ذمہ داری ہے۔ بس میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں اس طویل گفتگو میں، گزشتہ اور آج: قانون سازی، قانون کا اجرا، قانون کی حفاظت۔ قانون سازی اللہ کی جانب سے، حکم اللہ کا، 2 چیزیں پروردگار عالم نے انہیں دی، پیغمبر کے پاس یہ دونوں ذمہ داریاں تھیں۔ کون سی؟ قانون کا اجرا اور قانون کی حفاظت۔ کوئی رد و بدل نہ ہو سکے، حلال الہی حلال رہے، حرام الہی حرام رہے، اور ایک قانون کی حفاظت، اجرا اور حفاظت، یہ 2 ہو گئی بعد پیغمبر۔ پھر زمانہ جب ایسا آیا کہ اجرا کا جو منصب تھا وہ چھین لیا گیا، تو اب ایک ذمہ داری تو بچتی ہے، نہ قانون سازی کرنی ہے، اجرا کی شرائط نہیں ہے، تو ائمہ کے پاس ایک ذمہ داری لازماً بچتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ قانون کی حفاظت، جس کا نام ہے اس آخری اپنی اس مسئولیت اور ذمہ داری کو نبھانے کا، کہ جو حجت خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین الہی کا دفاع کریں اور اس قانون الہی کو بچائیں۔ اگر اجرا نہیں کر سکتے، اجرا کے منصب پر اگر امکان نہیں ہے، تو کم از کم اس کا دفاع کیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد مولا سید سجاد نے انہی تمام باتوں کو، انہی احکامات کو، انہی تمام فرامین کو دعاؤں کے اندر محفوظ کیا، انہی عقائد و نظریات کو دعاؤں کے ذریعے آپ نے تحفظ فراہم کیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موقع ملا تو 5ویں اور پھر 6ٹھے امام نے ایک ایسے مکتب کی بنیاد ڈالی کہ جو مکتب جعفری و عالم اسلام، پورا آج عالم اسلام اس نے بھرپور استفادہ مکتب جعفری سے کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب شاگرد رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ دفاع قانون کا، اس قانون کو بچانا
یہ ایک جنگ ہے 1400 سال سے دشمنان اسلام کے ساتھ. یہ داخلی جنگ نہیں ہے عزیزو، یہ داخلی جنگ نہیں ہے. یاد رکھیے، میں آپ کی خدمت میں بڑا واضح یہ کر رہا ہوں، یہ ایک مفصل گفتگو ہے جو اپنے، یہ داخلی جنگ نہیں ہے. مسلمان اسلام کا دشمن نہیں ہو سکتا. غفلت میں مسلمان استعمال ہوتے رہے، جہالت کی وجہ سے دشمن کے اعلی کار بنتے رہے، اور آج بھی بن رہے ہیں، کل بھی بنے. مگر یہ داخلی جنگ نہیں ہے. داخلی جنگ اجرا کے، توجہ رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، داخلی جنگ ہے اجرا کے مرحلے پر، مگر دفاع کے مسئلے پر قانون کا دفاع اور قانون کی حفاظت کی جنگ جو ہے وہ جنگ ہے دشمنان اسلام سے. خارج از اسلام جو دشمن ہے، یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں، تو حفاظت کا مرحلہ وہ یہود و نصارہ کی نسبت ہے. اجرا کی جنگ داخلی جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں میری بات آپ تک پہنچ گئی، کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے غدیر کو نہیں مانا یہ داخلی جنگ ہے. جنہوں نے غدیر کو نہیں مانا یہ داخلی جنگ ہے. جنہوں نے حلال و حرام کو رد کیا یہ داخلی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ جنگ ہے. یہ اجرا کے مسئلے پہ جنگ نہیں ہے کہ کون اس کا اجرا کرے گا. یہ جنگ ہے بقا کی جنگ. وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے. مظلوم کربلا کو شہید کر کے کوئی فرشتہ نہیں، کوئی وحی نہیں، یہ انکار بتا رہا ہے کہ یہ بقا کا مسئلہ تھا، یہ تحفظ. مظلوم کربلا نے اتنی عظیم قربانی دے کر آپ نے اپنی اس بصیرت سے اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ تم جو بیعت کا تقاضا کر رہے ہو کس کے لیے؟ وہ شارب الخمر ہے، معلن بالفسق ہے، یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے. تم اس کے لیے مجھ سے بیعت کا تقاضا کر رہے ہو. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. ہمیں آج کے زمانے میں، اپنے زمانے میں، اس موجودہ صورتحال میں بھی، یہ آخری اشارہ میرا بس عصر حاضر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں، کہ ہمیں بڑی بصیرت کے ساتھ اہل بیت کے مکتب سے بصیرت لیتے ہوئے ہمیں حالات کو دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ داخلی جنگ کون سی ہے اور بیرونی دشمن کے ساتھ ہماری جنگ کون سی ہے. کون سا محاذ داخلی محاذ ہے؟ ملاقات دونوں جگہ پہ آپ کو کلمہ گویوں سے ہی ہوگی. مشکل یہی ہے، ملاقات دونوں جگہ پہ آپ کو کلمہ گویوں سے ہوگی. کوئی نہیں آیا، طالبان آئے، القاعدہ آئی، داعش آئی، پرچم پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر آئے. کربلا میں بھی تکبیر کے ساتھ نبی کے نواسے کو قتل کیا. قربتاً الی اللہ میدان میں اترے. مشکل یہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. افسوس، مگر ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم قربانیاں دی، اسلام کو بچایا. عزیزان محترم، یہی حلال و حرام، یہی ولایت کا مسئلہ. ولایت کا مسئلہ اجرا کا مسئلہ ہے. یہ بھی جنگ ہے ہماری، اور حلال و حرام کی جنگ بھی. اسلام کی بقا بھی ایک مظلوم کربلا نے قربانی دے کے ہمیشہ کے لیے ایک راستہ بتا دیا. جب اسلام پہ وقت پڑے اپنی قربانی دے کر اسلام کو بچانا ہے. اور ایسی عظیم قربانی دی مظلوم کربلا نے کہ 14 صدیاں گزر گئیں. دشمن نے بڑی کوشش کر لی، آثار مٹا دے، ذکر مٹا دے، نام مٹا دے، مگر یہ کوششیں کرنے والے خود مٹ گئے. حسین آج بھی زندہ ہے. حسین آج بھی دلوں پر حاکم ہے. حسین آج بھی اسلام کی زندگی کا، بقائے اسلام کا سرچشمہ اور راز ہے. حسین کا ذکر ہے. امام خمینی نے اسی جانب اشارہ کیا تھا، اگر یہ عزاداری مظلوم کربلا نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا. اس عزاداری کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے. کتنی عظیم قربانی ہے، کیسی جنگ لڑی ہے امام حسین نے، کس طرح امام حسین نے میدان کربلا میں یہ عظیم قربانی دی. ہمارے لیے بیان کرنا، آپ کے لیے سننا بڑا آسان ہے، مگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اس مرحلے کو سوچیں کہ ایک انسان، اور وہ بھی کیسا انسان، اور پھر اہل حرم، وہ بھی کیسے اہل حرم، کیسے بہترین اصحاب،
وہ بھی امام حسین کے بہترین اصحاب، اللہ اکبر، انہیں 100 عاشور سے عصر عاشور تک قربان کر دینا یہ کوئی معمولی جگر نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ اکبر، حسین ابن علی کا دل جانتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو کس سطح پر اور کس بلندی پر ہونا چاہیے۔ یہ عام سطح پر عام سوچ رکھنے والے اور عام جذبے رکھنے والے کبھی ایسی قربانیاں نہیں دیتے، ایسے میدانوں میں کبھی نہیں جاتے۔ ان میدانوں کے اندر ہمیشہ بلند ہمت افراد جایا کرتے ہیں، جن کے پیش نظر کچھ اور ہوا کرتا ہے، جو اپنی ذات سے گزر چکے ہوتے ہیں، جو کسی کے اندر فنا ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جو کسی کے عشق میں ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا والوں نے اس طرح شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ قربانی دی، اور وقت آخر بھی آ گیا جب حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر شہزادیاں اور بیبیاں تھیں، نبی کی نواسیاں تھیں، اللہ اکبر۔ مگر کیا سمجھیں، یہ بے بس لوگ تھے، یہ بے بس لوگ تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ بے بس لوگ نہیں تھے، بلکہ شریکت الحسین کہلائی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ شریکت الحسین ایسے نہیں کہلائیں، اگر کربلا میں ساتھ ہونا ہی تھا تو وہ تو بی بی ام کلثوم بھی وہاں موجود تھیں، اور بھی بیویاں موجود تھیں، کسی اور کو شریکت الحسین نہیں کہا گیا۔ اگر مدینے سے نکلے تھے اور بھی نکلے تھے، اگر بچے قربان کیے تھے تو اور بھی ایسی مائیں موجود تھی جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے تھے۔ شریکت الحسین اس لیے ہیں کہ جو حسین نے مشن اٹھایا تھا، جو آواز حسین نے بلند کی تھی، جب حسین کا گلا کاٹ دیا گیا تو وہی آواز اب شریکت الحسین نے بلند کی ہے۔ جہاں سے حسین کی آواز بند کی تھی وہیں سے حسین کی بہن نے اس آواز کو اٹھایا ہے، وہیں سے بلند کیا ہے، اسی پیغام کو لے کر چلی ہیں۔ اسارت کی پوری منزلوں میں کبھی شہزادی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے دشمن شاد ہوا ہو، بلکہ بڑے حوصلے کے ساتھ بیویوں کو بھی، کوکھ اجڑی ماں گجری بیویوں کو بھی حوصلہ دیا ہے، یتیم بچوں کو بھی سنبھالا ہے، اور وقت کے امام کو بھی سہارا دیا ہے۔ شہزادی اس تمام تر مصیبتوں کے باوجود اپنے پروردگار سے راز و نیاز کو نہیں بھولتی۔ آپ کی نماز شب بھی اس اسارت میں قضا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زینب کس طرح شریکت الحسین اس کاروان کو لے کر چلی ہیں۔ کربلا سے کوفے میں داخل ہونا، کوفے کے بازاروں میں جانا اور کوفے کے دربار میں جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ اکبر، بڑا سخت تھا۔ ایک منزل ایسی آئی، شہزادی نے ایک مرتبہ پکار کے کہا، اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی بجنا بند ہو گئیں۔ یہ اثر تھا آپ کی آواز کا۔ شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ جو ہی آپ کا خطبہ بلند ہوا اور آپ آگے بڑی خطبہ دے رہی ہیں، ایک مرتبہ مجمع کے پیچھے کھڑا ہوا ایک نابینا صحابی، ایک مرتبہ چیخ مار کے فریاد کر کے لوگوں سے کہتا ہے، ارے لوگوں کیا قیامت آ گئی؟ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں علی کی آواز دوبارہ سن رہا ہوں۔ کہا علی تو نہیں، ہاں علی کی بڑی بیٹی بازار میں خطبہ دے رہی ہے۔ زمین پر بیٹھ گیا، خاک سر پہ ڈالتا ہے، واہ محمد، واہ علی، واہ مصیبتہ، ارے آج یہ وقت آ گیا علی کی بیٹیاں بازار میں خطبہ دیں۔ شاید اسے 19 رمضان کی فجر یاد آ گئی جب علی کے ضرب لگی تھی، تو علی کو جب بیت الشرف لے جا رہے تھے تو مولا نے امام حسن سے کہا تھا، بیٹا حسن ان لوگوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ کچھ چلے گئے، کچھ پھر بھی آتے رہے۔ مولا نے فرمایا، میں نے کہا تھا نا ان سے کہو واپس چلے جائیں، میں نہیں چاہتا زینب و کلثوم کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں آئیں۔ اللہ اکبر، دل چاہتا ہے کہوں مولا آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں بھی نامحرموں کے کانوں میں آئیں۔ ارے اب جب بازار کوفہ میں آپ کی بیٹیاں ارے بے مخنہ و چادر رسن بسہ لائی گئی ہیں، ارے کس طرح اس منظر کو دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی بیویاں تھیں، یہی شہزادیاں تھیں۔ اسی کوفے کے بازار میں ایک گھڑی ایسی آئی کہ ایک عورت ایک کوزے میں پانی لے کر چلی آئی ایک بچی کے پاس، کہنے لگی ہے بچی مجھے تو اپنی صورت سے یتیم لگتی ہے۔ اللہ اکبر،
میری 3 دعائیں ہیں وہ مانگ لے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ جب دیکھا تو فرمایا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کی حاجتیں پوچھ لو۔ بی بی نے پوچھی تو کہنے لگی میرا شوہر سفر میں دعا کر خیریت کے ساتھ لوٹ آئے۔ ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا مانگی کہ اس کے شوہر کو، اس کے بچوں کے باپ کو خیریت سے وطن لوٹا دے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سکینہ شاید بازار کوفہ میں دعا مانگ رہی تھی، ادھر مدینے میں بھی کوئی شہزادی شاید دعا مانگ رہی ہوگی کہ خدایا میرا بابا بھی سفر میں ہے، میرا بھیا بھی سفر میں ہے، میرے چچا بھی سفر میں ہیں، میری پھوپھیاں بھی سفر میں ہیں، میرا اصغر بھی سفر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کون بتاتا فاطمہ صغرا کو، ارے جن کا انتظار کر رہی ہو وہ کبھی لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہنے لگی دعا کر میرے بچے تیری طرح یتیم نہ ہوں۔ ارے باپ مر جاتا ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یہ کیسی دعا اس نے منگوائی ہے کہ میرے بچے تیری طرح یتیم نہ ہوں؟ اگر پوچھیں گے کیا تجھے نہیں پتا کہ یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ باپ مر جاتا ہے یتیم ہو جاتے ہیں، یہ کیا دعا ہے کہ تیری طرح یتیم نہ ہو؟ تو وہ یہی جواب دے گی مجھے پتا ہے کہ باپ کے مرنے پر بچے یتیم ہو جاتے ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں ارے جب میرے بچے یتیم ہو تو کوئی رخساروں پہ اس طرح تماچے نہ مارے جس طرح اس بچی کے نظر آ رہے ہیں۔ ارے کوئی کانوں سے گوشوارے نہ چھینے جس طرح اس بچی کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے۔ ارے اس طرح در بدر رسن بستہ نہ پھرائی جائیں جس طرح یہ بچی پھرائی جا رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہوں۔ پوچھا تیری تیسری حاجت کیا ہے؟ کہنے لگی دعا کر مجھے مدینے کا سفر نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ مدینے کا نام سنا شہزادی زینب نے ایک مرتبہ پوچھا ارے مدینے سے تیرا کیا تعلق ہے؟ مدینے کا سفر کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی مدینے میں میرا سب کچھ ہے۔ ارے مدینے میں میرا سب کچھ ہے، میرا شہزادہ مدینے میں ہے، میری شہزادی مدینے میں ہے۔ اس موقع پر ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا ارے تیرا شہزادہ کون ہے؟ تیری شہزادی کون ہے؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کس محلے کے رہنے والے ہیں؟ کہنے لگی محلہ بنی ہاشم میں، بنی ہاشم سے تعلق ہے، مگر میرا شہزادہ حسین ابن علی ہے اور میں اپنی شہزادی کا نام اس بازار میں نہیں لوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ بی بی نے کہا اچھا تو اگر انہیں دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہنے لگی عجیب بات کرتی ہو، ارے برسوں میں نے خدمت کی ہے، کیسے نہیں پہچانوں گی؟ ارے جب اس نے یہ جملہ کہا تو بی بی نے فرمایا اے ام حبیبہ، ارے نگاہ کرنوں کے نیزہ پہ، ارے وہی تیرا حسین ہے اور میں ہی تیری شہزادی زینب ہوں جو آج اس طرح بازار میں لائی گئی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار طیبہ سا محمد آل محمد کا ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باراللہ عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں اور یہ حاضرین باراللہ یہ عبادت منعقد کر رہے ہیں، باراللہ ان کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار طیبہ سا محمد آل محمد کا مقصد عزاداری کو سمجھتے با مقصد طریقے سے فروغ دینے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ تمام حاجت مندوں کی جائز و شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما۔ باراللہ مظلوم کربلا کے عزاداروں کو تقویت فرما۔ باراللہ حالیہ بحران سے سرخ رو عزت اور آبرو کے ساتھ انشاءاللہ اس بحران سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمن کو اس کی ہر سازش میں ناکام فرما۔ وطن عزیز کے تشخص کی حفاظت فرما۔